انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں. انہی نعمتوں میں ایک نعمت ہے زبان. زبان اپنے حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کی عظمت کیا ہے اور اس کے ذریعے کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ قاف کی 18 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بات بھی بولتا ہے تو وہیں اس بات کے پاس یا اس انسان کے پاس رقیب ایک نگراں ہوتا ہے، عتید جو حاضر ہوتا ہے، وہ تمام باتوں کو لکھ لیتا ہے. اس آیت کریمہ سے اس زبان کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے لیے ایک مخصوص نگراں مقرر کیا ہے. اس کو رقیب کہا گیا ہے. رقیب کہتے ہیں بہت گہرائی سے نظر رکھنے والا، نگراں اس کو کہتے ہیں. اور اس کی ایک صفت بیان کی عتید. عتید کا مطلب ہوتا ہے حاضر، یعنی جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ چوکتا نہیں ہے، لکھنے میں لکھ لیتا ہے. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں نے کہا کہ انسان جو کچھ بھی بولتا ہے سب لکھ لیا جاتا ہے. تو آپ سوچیں جو ہم بول رہے ہیں اس کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر ہے، نگراں ہے، اور وہ حاضر ہے، لکھ لیا. یہ ایک بات ہو گئی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس طرح بیان کیا، سورہ الانفطار کی 10، 11 اور 12 تین آیت. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بلا شبہ تمہارے اوپر لگائے گئے ہیں حافظین، نگہبان، کرامن بہت باعزت، کاتبین لکھنے والے. نگہبان ہیں، بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں اس لیے جانتے ہیں. ان دو آیت کریمہ سے، چند آیت کریمہ سے آپ کو زبان کی اہمیت کا پتہ چلا. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی بولتا ہے سب لکھ دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ کہتا ہے میں پانی پیوں گا، میں ابھی سو گیا ہوں، میں ابھی اٹھ رہا ہوں، مجھے نیند آئی، یہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے، سب لکھ لیا جاتا ہے. کیسا ریکارڈ ہوگا، کیسا رجسٹر ہے، کیسا حفاظتی سسٹم ہے. انسان بھی قاصر ہے. حالانکہ آج ٹیکنالوجی دیکھ کر انسان اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ کال آتی ہے موبائل پر تو جیسے ہی کال ایکٹیو ہوتی ہے وہاں سے لے کر ڈسکنیکٹ ہونے تک سارا ڈیوریشن سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ انسان کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی طاقت دے دی ہے، تھوڑا سا دماغ دے دیا، یہ سب بناتا پھر رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، ساری چیزوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہے ہیں. آڈیو ریکارڈ بھی ہے، ویڈیو ریکارڈ بھی. بہرحال اب اس آیت کو اور اچھی طرح سمجھنا ہے تو سنت رسول اللہ کی طرف چلیں آپ. تو صحیح البخاری کے اندر بتایا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے. زبان کی اہمیت کیا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد، ایک بندہ ہے، لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور مرضی کی باتوں میں سے کوئی بات بول دیتا ہے، لا یلقی لها بالا، اور اس کا دھیان نہیں جاتا میں نے کیا بولا ہے، حالانکہ بات اللہ کی مرضی کے مطابق بول دیا ہے، اللہ کی مرضی والا کلمہ بول دیا، دھیان نہیں گیا اس کے اوپر کیا بولا ہوں میں. تو کہتے ہیں یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اسی ایک بات کے ذریعے اس کے درجات کو جنت میں بڑھاتا چلا جاتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں بولا آپ نے، کتنی معمولی سی زبان ہے، چھوٹی سی زبان ہے، کلمات بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہے بات کی کیا نکل رہی ہے، دھیان نہیں کیا، لیکن اللہ کی رضا کی بات بول دیا ہے اس نے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسی کو جنت میں بلندی درجات کا سبب بنا دیتے ہیں. اس کے برعکس کیا ہے؟ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ. اسی کے برعکس ایک بندہ ایسا ہے جو بولتا ہے اپنی زبان سے لیکن اللہ کی ناراضگی والی بات بولتا ہے، لا یلقی لها بالا، اور اس پر دھیان بھی نہیں جاتا، توجہ نہیں دیتا میں نے کیا بولا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ یہوی بہا فی جہنم، اللہ اسی ایک بات کے بدلے ذریعے اس کو جہنم میں گرا دیتے ہیں. یہوی اسی ایک بات کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ وہ
جہنم میں گرتا چلے. ہوا یا بھی مانے اوپر سے نیچے آنا. تو جہنم میں درکات ہیں اور جنت میں درجات ہیں. درکات نیچے کے لیول کو بولتے ہیں اور درجات اوپر کے لیول کو بولتے ہیں. اسی لیے اہل علم نے ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ بات کہی ہے کہ جب انسان ابھی تک اپنی زبان سے کلمہ کوئی بات نہیں نکالا ہے تو بندہ اس کلمے کا مالک ہے. بندہ اس کلمے کا مالک ہے. لیکن جیسے ہی بات نکل کر باہر چلی گئی اب بندہ اس بات کا غلام بن چکا ہے. بندہ کیا بن چکا ہے؟ اس بات کا غلام بن چکا ہے. کیونکہ اب وہ مالک ہو گیا, تم غلام ہو گئے ہو. اب وہ مالک جیسا بولے گا ویسے ہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. اچھی بات بولی ہے تو بہت سارے اچھے اثرات اس کے اوپر آنے والے ہیں. بری بات بولی ہے تو بہت ساری غلط اثرات اس سے مرتب ہونے والے ہیں. کتنا سنگین معاملہ ہے میرے بھائی. زبان کو قابو میں رکھنا کتنا بڑا کام ہے. تو اسی لیے چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کریں, بہت ناپ تول کر سوچ سمجھ کر بولیں. اور بات بولنے کے مقاصد بھی ہونے چاہیے. بات بولنے کے جس طرح سے ہم بہت ساری چیزوں کے مقصد رکھتے ہیں نا, یہ کام کرنے کا یہ مقصد, یہ کام کرنے, بولنے کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. نیت ہونی, میں بول رہا ہوں تو کس لیے بول رہا ہوں؟ میں بول رہا ہوں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اب اللہ کی رضا کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے کہ اللہ کی رضا کی کون کون سی باتیں ہوتی ہیں, اور علم رکھنا پڑے گا کہ اللہ کی ناراضگی والے کون کون سے کلمات ہیں. صبح و شام میں ایسے کلمات ہم ادا کر لیتے ہیں جو ہمیں کفر تک بھی پہنچا دیتے ہیں. کفر تک بھی پہنچا دیتے ہیں. انسان اس سے کفر بک دیتا ہے, شرک بک دیتا ہے. تو بولنے میں ہم احتیاط نہیں برتتے ہیں. بس بولنا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بولنے سے پہلے سوچے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے کیا کرے گا وہ؟ فلیقل خیرا, اگر بولنا چاہتا ہے نا تو خیر بولے, اچھی بات بولے. خیر وہ تمام باتیں ہیں جو شریعت میں بتائی گئی. او لیصمت, ورنہ خاموش رہے. یہاں سے ایک بات آپ کو بتا دوں, خاموشی بھی عبادت ہے. خاموشی کیا ہے؟ عبادت ہے. ایسی عبادت جس میں محنت ہی نہیں. بغیر محنت والی عبادت کرنا چاہتے ہو تو کون سی عبادت کریں گے؟ خاموش رہنا. آج دیکھیے کوئی مسئلہ اگر کوئی کسی سے پوچھتا ہے تو عالم کے بولنے سے پہلے ہی جن کو نہیں معلوم وہ بولنے لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ کے بولنے سے کیا ہونے والا ہے؟ آپ کے بولنے سے زندگی بھر انسان عمل کرنے والا ہے. اور اگر آپ نے بغیر علم کے بول دیا ہے پوری زندگی کا حساب آپ کو دینا ہوگا اس کی جس کو بولا ہے آپ نے. جہل کی بنیاد پر بول دیتے ہیں, اس کا علم ہی نہیں ہے, بول دیتے. بغیر علم کے بولنا یہ کوئی بہت بڑی کمال کی بات نہیں, کوئی حکمت کی بات نہیں ہے. علم کے ساتھ بولنا یہ کمال کی بات ہے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ زبان پر کنٹرول رکھیں. اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی کہ عبادتیں مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان کی زبان ٹھیک نہیں ہے. نماز روزے سب کچھ کر لے گا انسان, توحید پر بھی رہے گا, لیکن یہ مکمل جب ہوتا ہے جب زبان اس کی صحیح ہوگی, جیسا کہ بتایا گیا تھا. ورنہ بہت سارے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان قیامت کے دن نیکیاں ایسی لگائے گا جیسے پہاڑ جیسی نیکیاں ہیں اس کے پاس, کہ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ یہ تو جنت میں جانے ہی والا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد معلوم پڑے گا کہ یہ جہنم میں جا رہا ہے. کیوں؟ اس زبان کی وجہ سے. بولنے میں احتیاط نہیں رکھتا تھا, بس زبان کھولنا ہے اور بولنا ہے, تو احتیاط نہیں تھا کیا بولنا ہے. تو ہمیں اپنی زبان پر کیا رکھنا پڑے گا. اور مومن کے بارے میں کہ مومن بہت ناپ تول کر بولتا ہے. نہیں معلوم ہے, نہیں معلوم, نہیں, چپ لادری, نہیں معلوم ہے, نہیں بول سکتے ہیں, مسئلہ کیا ہے نہیں معلوم. لیکن زیادہ جتنا بولیں گے اتنا حساب, کیونکہ رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے. کتنا مضبوط نظام و سسٹم اللہ نے لگا رکھا ہے ہر انسان کا, ہر انسان کا. ابھی آپ کو بول دیا جائے کہ فلاں آدمی آپ بولیں گے 5 منٹ, 5 منٹ تو بہت بول دیا, 1 منٹ بولیں گے, آپ لکھیے بیٹھ کے, اس میں لکھ پائیں گے؟ سبحان اللہ, رب ساری عیبوں سے پاک ہے. ایسا نظام سسٹم پوری لائف کا. اس لیے 99 رجسٹر ہوں گے انسان کے سامنے نا, گناہوں کے رجسٹر صرف 99 رجسٹر ہوں گے, اور ایک رجسٹر تا حد نگاہ ہے نا. آج فائل ساری انسان کی فائل جو ہے اتنی سی چپ میں آ گئی. ہاں, چپ لگا دیے, پوری دنیا دکھ رہی ہے اس کے اندر.
تو اللہ تعالیٰ کا نظام و سسٹم کیسا ہوگا وہ تو اسی وقت معلوم پڑے گا. بہرحال زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے, غور و فکر کرنے کے بولنا چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, اور جو بول رہا ہوں صحیح غلط تو ہونے کے بعد اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں, اس کے اثرات کیا پڑنے والے, نتیجہ کیا نکلنے والا, یہ بھی سوچ کر بولنا پڑے گا آپ کو, اس کا انجام بھی سوچنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ حق بات بول رہے ہو لیکن انجام اس کا غلط نکل رہا ہو سکتا ہے آپ بات صحیح بول رہے ہو لیکن انجام برا ہونے والا ہے. تو اس ساری چیزوں کو رکھ کر بولنا چاہیے, ورنہ خاموشی, اور علم نہیں ہے تو بالکل خاموش رہنا چاہیے انسان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما, اور جانے انجانے میں اگر ہم نے اس طرح کی غلطی کی ہے, زبان پر قابو اور احتیاط نہیں رکھا ہے, تو رب العالمین معاف فرما دے, درگزر فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.